آج کی جو سب سے اہم خبر ہے اور پوری پاکستانی قوم کا مبارک ہو، سپریم کورٹ نے صوبہ پنجاب میں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں 90 روز کے اندر الیکشن نہ کرانے پر از خود نوٹس لے لیا ہے اور 9 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ بڑی عام سا بات ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج 23 تاریخ ہو گئی ہے اور 17 دن پہلے گزر گیا، تو 40 دن گزر گئے ہیں، صرف 50 دن رہ گئے ہیں، جبکہ 54 دن کا شیڈیول ہے سیکشن 57 کے تحت۔ آج آپ کو پتہ ہے توہین عدالت بھی لاہور ہائی کورٹ میں لگی ہے، تو اب سپریم کورٹ کے پاس خود نوٹس لینے کے بعد توہین عدالت کی پوزیشن تو کچھ رہے گی نہیں، اور یہ کوئی اتنا لمبا ایشو نہیں ہے۔ اب اس میں آپ کو پتہ ہے اٹارنی جنرل بھی کلیئر ہے کہ گورنر کو ڈیٹ دینی چاہیے تھے، گورنر نے اپنا حلف توڑا ہے، آئین کا آرٹیکل 4 اور 5 توڑا ہے، اپنا اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی یہی بات ہے۔ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے، لیکن مجھے بڑی امید ہے کہ یہ ایک سنگ میل ہے کہ سپریم کورٹ کا خود نوٹس لینا، اور اس پہ بہت جلد فیصلہ آ جائے گا تاکہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر دونوں صوبائی اسمبلیوں کے ذریعے ہو سکے۔ السلام علیکم، محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ دوستوں نے کہا کہ پریس کانفرنس کرنے کی کوئی ضرورت ہی، عطا تارڑ کو کیوں اہمیت دیتے ہو، لیکن میں قانونی چارہ گوئی جو اپنی ہے وہ میں پوری کر رہا ہوں۔ ڈیفیمیشن کا نوٹس میں نے فائنل کر لیا اور آئی ایم گونا ٹو سرو اٹ۔ میں اس کو باقاعدہ سروس کے لیے کل میں وہ ڈیفیمیشن کا نوٹس امید ہے میں جاری کر دوں گا۔ دوسرا جو معاملہ بڑا اہم ہے وہ میری آئینی درخواست ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، وہ انشاءاللہ امید ہے کہ آج سماعت ہوگی۔ درخواست دائر کر دی گئی آئینی، یعنی آرٹیکل 92 93 کی انٹرپریٹیشن ہے 11% سے زائد نہیں ہو سکتی کابینہ بڑی۔ انہوں نے کو 38 کے قریب 38 کے قریب تو اسپیشل اسسٹنٹ رکھے، جس میں عطا تارڑ بھی شامل ہے، یعنی غیر منتخب لوگوں کو رکھیں آپ۔ لیکن میرٹ کیا ہے؟ کوئی لال دوپٹے والا رکھ لیا ہے، یا کوئی نیلی پینسل سے لکھتا ہے، یا کوئی گیٹ نمبر 4 پہ بیٹھتا ہے، یا کوئی کسی کی ملازمت کرتا ہے، یا کسی کے بیگ پکڑ کے منشی بنا ہوا ہے۔ کوئی نہ کوئی تو کوالٹی ہونی چاہیے نا، یا بیگ لے کے بیگ پکڑ کے ججوں کو خریدتا رہا ہے، کوئی نہ کوالٹی تو ہونی چاہیے۔ تو یہ ان سب کو تعیناتی کو چیلنج کیا ہے میں نے، اور تفصیلات میں پھر آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ بڑا ظلم ہے اس قوم کے ساتھ، کس طرح لوٹ کے کھایا جاتا ہے۔ یعنی یہ بتاتے ہیں کہ صرف ہم نے تعینات کر دیا، مفت نہیں کام کریں گے، ہم نے بڑا پیسے بچائے ہیں، وہ میں آگے جا کے بات کروں گا۔ فرق کیا ہے، بڑے لیڈر کا فرق بتانے لگا ہوں۔ عمران خان نے آتے ہی یہ کفایت شاری اپنائی، یعنی 1 سال یہ لوٹتے رہے، آج انہیں کفایت شاری یاد آ گئی۔ اتنی بڑی فوج ظفر موج رکھ کے، منسٹروں کی رکھ کے، خیال نہیں آیا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی تنخواہ نہیں لیں گے، چھوٹی گاڑیاں لے لیں گے، تو بڑی گاڑیاں ایڈمٹ کر لی، تنخواہیں ایڈمٹ کر لی، لوازمات سارے ایڈمٹ کر لیے، سارا کچھ۔ ذرا بتائیں نا قوم کو کہ آپ نے وزراء کو خرچے میں پورے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اور منسٹر خرچہ کتنا ہوا ہے۔ اگلی میری آئینی درخواست اس کے اوپر ہوگی، ٹھیک ہے نا جی، جہاں یہ ساری تفصیلیں آ سکیں گی۔ تو یہ تو میرا کیس زیادہ آسان کر دیا ہے۔ اور اب جو بات کر رہے ہیں وہ جیسے میں نے کہا کہ ٹیم میں میرے وہ چلا دیا ہوگا۔ عمران خان نے آتے ہی جو اعلان کیے تھے اور جو کفایت شاری کے لیے تھے، آج 1 سال بعد انہیں یاد آ گیا، یا 11 مہینے بعد یاد آ گیا کہ ہم بھی لیں۔ بیوروکریٹس کو جو الاٹ کیے گئے وسیع گھر فروخت کر دیے جائیں گے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اچھا کمال کی بات ہے، کفایت شہر پالیسی کے لیے کمیٹی کس کے رانا سلام اللہ کی سربراہی میں، اور سرکاری رہائش گاہوں کی فروخت کے حوالے سے دیا جائے گا۔ غیر ملکی مہمانوں کو دیے گئے زہرانے اور عشائی پابندی ہوں گے جی۔ تنخواہیں اور لائسنس ختم کر دی ہیں، وزراء پانی اور گیس یوٹیلیٹی بل جب ادا کریں گے تو پھر کرپشن کرے گا نا پھر یہ۔ اور بیرون ملک سفر کے لیے اکانومی کلاس اور 5 اسٹار ووچر وہ ہوٹل میں رہنے پر پابندی ہوگی۔ لگژری گاڑیاں واپس لے لی جائیں گی، لگژری گاڑی جو ہے نا صرف ایک گاڑی دی جائے گی سیکیورٹی کے لیے،
اور سپورٹنگ سٹاف نہیں لے جا سکیں گے. جون 2024 تک سرکاری استعمال کے حق سے گاڑی خریدنے پر پابندی ہوگی. آپ کا کیا تعلق اس بات کے لیے؟ بڑا دکھ اور افسوس ہوا اس سارے معاملے میں. اب وہ ذرا شہباز شریف کی جو کفایت شعری والا پورشن اگر آپ وہ چلا دیں ٹیم تو آپ دیکھ لیجئے گا. آگے بڑھا ہم پہلے سن لیجئے گا. وہ تمام سرکاری گھر جہاں پر اپنا سرکاری افسر، پولیس افسران یا دوسرے افسران یا وزراء رہتے ہیں، تجویز یہ ہے کہ وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ ایک پورا ایک پلان کیبنٹ کے پاس لے کے آئے گی کہ ہم ٹاؤن ہاؤسز بنائیں ان کے لیے، اور جہاں پر اچھے گھر ہوں، ان کی شان نشان وہاں پر رہیں، تمام سہولتیں ہوں. اور یہ جو زمینیں شہروں کے وسط میں آ چکی ہیں، ان زمینوں کو شفاف طریقے سے بیچ کر اربوں نہیں کھربوں اس قوم کو جو بیکاری پن ہے اس جو کشکول کو بہت بڑا ذوف پہنچے. وہ یہ ہم اگر پاکستان کے عوام کے لیے یہ ہم وسائل جمع کر سکیں اس طریقے کے ذریعے، تو اس کے لیے کمیٹی وزیر خزانہ، وزیر جو لاء ہیں قانون، ان کی یہ کمیٹی بنا دی گئی اور وہ کابینہ میں اپنا پلان لے کے آئیں گے. آگے بڑھا ہے ایشو ہے وہ ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس. عمران خان بینکنگ کوڈ میں ویڈیو لنک کی پیشی کی درخواست جو ہے نا وہ مسترد کر دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم پاکستان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا جی 28 فروری کو، اب 28 فروری تک تو عمران خان مشکل ہو جائے گا پیش ہونا ان کا. آپ کو یاد ہے میں نے جو ہے نا پروٹیکٹیو بیل جو لی ہے وہ 3 مارچ تک کی لی ہوئی ہے. آپ کو یہ حاضر استثناء کی درخواست مسترد ہو گئی تھی اور 3:30 بجے تک حکم دیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست ضمانت پر فیصلہ کرنے سے روک دیا تھا. اور جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے پاس یہ کیس کی ہوئی سماعت ہوئی. نئی میڈیکل رپورٹ پڑھ کر سنائی اور کہا کہ سیشن کورٹ حوالے سے میڈیکل بورڈ کی بھی استدعا کی گئی تھی اور جو ہے جی ہم میڈیکل بورڈ بنانے کو خوش آمدید کریں گے مگر اس کی ضرورت نہیں. جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ ہم صرف استثناء کی حد تک جاتے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ میں میڈیکل رپورٹس پیش کی گئی جس پر ضمانت ملی. اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر نے کہا کہ کیس میں 9 دیگر ضمانتوں کی درخواستیں زیر سماعت ہے، باقیوں کی حد تک ایف آئی اے ہے کہ ہمیں گرفتاری نہ دی جائے. اب دیکھنا یہ بڑی زبردست بات ہے. 3 بینک ملازمین کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے اور مچھلکے جمع کے شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. درخواست گزار نہ ہی شامل تفتیش ہوا نہ ہی عدالت کے سامنے پیش ہوا. اب یہ کیا کرنا گیا ان سے پیش کر کے جب ہے ہی کیس کچھ نہیں ہے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. وہ میں اب جو بھی باتیں ہیں جی اور یہ پروسیکیوٹر کا تمام رپورٹیں جعلی ہیں کہ میڈیکل بورڈ جہاں سے بنائی جائے یا جہاں حملہ ہوا ہے اسی روز MLC وزیر اعظم حملے سے میڈیکل بورڈ صوبائی حکومت نے بنائے. اور اب آپ صرف اتنا بتا دیں کہ میڈیکل رپورٹ جعلی ہے اور پھر وہ کہنے لگا جی 9 بار استثناء کیا. اور اس پہ عدالت بڑے سے ریمارکس تھے. آپ نے کسی ایک فیصلے کو چیلنج کیا کہ وہ پاؤں پر چل کر عدالت آ جائے، عدالت میں گاڑی میں آ کر باہر بیٹھ جائے. اور یہ وہ ساری باتیں ہیں جو اسپیشل پروسیکیوٹر نے بڑی کوشش کی یا باتیں ادھر سے کرنے کی. شوکت خان میڈیکل رپورٹ کے بڑھائے اعتراضات اٹھائے، وزیر آباد کیس کے حوالے سے بات اٹھائے اور انہوں نے کہا جی 25 فروری تک آخری اور ہر صورت عدالت میں پیش ہوں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس پہ ضمانت پہ ضروری نہیں ہے خود پیش ہو جائے. یہ ویسے میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. اس کی آپ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں سر. جب گرفتاری مقصود ہو تو وہ پسند بھاگ، لیکن کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ بھاگ بھی تو جاتے ہیں. میں وہ یہ بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا جی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ درخواست گزار کو صحت دے اور انہوں نے درخواست خارج کرنے کی، یعنی ایڈیشنل اٹارنی جنرل وفاقی حکومت نے بھی یہی سارے ایک پیج کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور عدالت نے کہا جی ایک بار جو ہے وہ استثناء دے دیتے ہیں. ٹرائل کورٹ نے 7 بار دیا ہے. کیا آپ نے ٹرائل کورٹ کسی آرڈر کو چیلنج کیا؟ یہ بڑی اہم ایشوز ہیں جو بڑے معاملات وہاں پر اٹھائے گئے لیکن ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اور پراپرٹی فنڈنگ کا کیس کچھ نہیں ہے. میں بتا دوں میں چونکہ وکیل رہا ہوں عمران خان صاحب کے PTI کے حوالے سے اور میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوا ہوں اور وہاں کچھ نہیں تھا. اور وہ رپورٹ بھی جو آئی ہے اس میں کیا کہا ہے کہ وہ صرف رپورٹیں ہیں. شو کاز میں انڈیپینڈنٹلی ہو کر سوچنا ہوگا اور وہیں پر دیکھنا ہوگا. آگے میرا
کیس وچ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، وہ ہے الیکشن پنجاب اسمبلی کے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے۔ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے توہین عدالت کیس کی سماعت آج ہوگی، وہ میں ذکر کرتا ہوں اور میں نے کافی ثبوت ساتھ لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے لیے نا جی صدر کی ہدایت پر عمل سے متعلق الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا۔ کوئی ادارہ نہیں کہہ سکتا ہم الیکشن کے لیے سیکیورٹی اور فنڈ نہیں دے سکتے، ہمیں شیڈیول دے دیں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا انہوں نے جی، اور صدر مملکت نے ہائی کورٹ پشاور سے جواب طلب کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق اب دیکھیں نا جی، کمیشن سے انتخابات کے لیے ہر وقت اسمبلی میں خیبر پختونخوا جو ہے نا جی ہائی کورٹ کے رہنما شاہ ہوتی تحریک انصاف سماعت کی جو متعلق ہے، اور جو یہ سارے لوگ پیش ہوئے جب سماج جو ہے جسٹس نے کی، اور انہوں نے آپ دو مختلف تاریخ نہیں، الیکشن صدر مملکت کے وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن مل سکتی ہے، کہا ہے میرے ساتھ مشورہ کیا جائے، ہم صدر کے اعلان سے متفق نہیں ہیں۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے جو ہے نا وہ بڑے اہم ریمارکس دیے ہیں کہ آپ ہمیں شیڈیول دے دیں، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی استفسار کیا کہ اپنا یہاں کہ پی ٹی آئی کیا کہے گی، ہمیں کوئی تاریخ پسند ہے یا نہیں پسند ہے، یہ تو ایشو ہے ہی نہیں ہے۔ جسٹس نے کرا دیا کہ پسند ناپسند کی بات نہیں، 19 کا جو ہے نا جی قانون کو دیکھیں گے۔ مشاورت کے لیے بلایا تھا وکیل جو ہے نا صدر مملکت اپنا، اور یعنی بنیادی طور پر جو نٹ شل میں ہے نا جی جو بات آ گئی ہے وہ اب الیکشن کمیشن کے پاس آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور بات اتنی ہے کہ ڈیٹ صدر مملکت نے دے دی ہے، الیکشن کمیشن کو جو ہے نا انہوں نے جسٹس اشتیاق ابراہیم نے سماعت 2 دن کا وقت دیتے ہیں، جس نے جواب جمع کرانا جواب ہے۔ یہ بڑا زبردست ہے، اس کی ہیئرنگ بہت سپیڈی ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں نے درخواستیں دائر کر دی، اور ان ڈاکومنٹ سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کی ہے۔ جتنے ڈاکومنٹ ساتھ یعنی پریس ریلیزیں ہیں ان کے جو لیٹر لکھے ہیں، صدر پاکستان کے جو لیٹر کے جواب میں لکھے ہیں، ان میں ریگریٹ کا لفظ بڑا واضح طور پر استعمال ہے۔ تو توہین آپ تو مان لی کہ آپ عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ اور میں نے ایک اور بھی بات کہی تھی، اب صبح وہ لے کے آئیں گے کہ جناب الیکشن کمیشن کا اجلاس بلایا 2 وکیلوں، اب وکیلوں کو بٹھا دیا عدالتی فیصلوں پہ، وہ تشریح کریں گے، آپ اندازہ لگائیں یار اس بات کا۔ اور اٹارنی جنرل نے تو کہہ دیا، جو میرے تک اطلاع آئی ہے کہ یہ گورنر کا اختیار ہے، تو وہ تو پہلے ہی کہا ہوا تھا، گورنر بھاگ رہا ہے، الیکشن کمیشن بھاگ رہا ہے، تو پھر صدر کے پاس اور کیا اختیار تھا؟ پھر صدر پاکستان نے وہ اختیار استعمال کیا، اور صدر پاکستان نے پھر اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے، دیکھیں صدر پاکستان نے آئین کی آرٹیکل 218 رکھ لیں، آپ 224 رکھ لیں، 48 رکھ لیں، اگر آپ 105 اور 112 کو پڑھیں، گورنر تو انکار کر گیا، اور جب گورنر انکار کر جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر صدر پاکستان نے وہ اختیار استعمال کرا، اور صدر پاکستان نے بڑا زبردست اختیار استعمال کیا۔ میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے۔ سیکشن 57 بڑا کلیئر ہے، بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، اور ایک پاکستان لائرز فورم کا فیصلہ بھی بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے، جس میں بتایا تھا صدر کا عہدہ یا گورنر کا عہدہ یہ نان پارٹیزن ہوتا ہے، کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ الیکشن 9 اپریل کو آگے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا میں قومی اسمبلی بھی تحلیل ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔